الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا جو بیان ہے کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ 5 باتیں ہیں، وہ 5 باتیں ہیں۔ پہلا، منی کا اپنی جگہ سے شہود کے ساتھ جدا ہو کر وضو سے نکلنا، ٹھیک ہے، وضو سے نکلنا۔ دوسرا یہ ہے احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، یہ بھی ہے۔ تیسرا، شرمگاہ میں حلقہ تک چلا جانا، خواہ شہود سے ہو یا بلا شہود، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے، دونوں پر غسل فرض ہے۔ تیسرا، حیض یعنی ماہواری خون سے فراغت پانا، یہ بھی غسل فرض ہے۔ پانچواں، نفاس بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا، یعنی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس والا کہتے ہیں، اس کا نکلنا غسل فرض ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، منی شہود کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ تیسرا، مسئلہ نمبر 3، اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاب کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہود نکل ہے، یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہود نکل ہے تو غسل واجب نہیں، ہاں وضو ٹوٹ جائے گا، تو غسل واجب نہیں، یعنی اتنی پتلی نکلی کہ تو غسل نہیں واجب، تو وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرے گا۔ مسئلہ نمبر 4 ہے جمعہ عید البقر، عید کے لیے عرفہ کے دن اور احرام باندھنے کے وقت نہانا سنت ہے، نہانا سنت ہے۔ بے غسل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ بھی جان لیجیے۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا اور قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلدی ہی کیوں نہ ہو۔ بے چوہے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر حرف مقطعات ہو، یعنی جس حرف پر جس حرف کا معنی مقطعات ہو، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے، یہ اوپر نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر قرآن شریف جزدان میں ہو یا رومال میں وغیرہ کسی الگ کپڑے میں لپٹا ہو تو اس پر سے ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، اس پر ہاتھ لگانے سے حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 6 ہے اگر قرآن شریف کی آیت قرآن کی نیت سے نہ پڑھی تو حرج نہیں، جیسے تبرک کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، یا شکر کے لیے الحمدللہ رب العالمین، یا مصیبت پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، یا ثنا کی نیت سے فوراً سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا ایسی ہی کوئی آیت کریمہ تو کچھ حرج نہیں، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو، جبکہ قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 7 ہے بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چوہے دیکھ کر یا زبانی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 8 ہے قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حرف پر نظر پڑے، اگر حرف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آ جائے اور خیال میں پڑھتے جائے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے ان سب کو فقہ حدیث تفسیر کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، ان سب کو چھونا مکروہ ہے۔ کسی پانی سے وضو یا غسل جائز ہے اور کس سے نہیں، یعنی کس پانی سے وضو جائز ہے اور کس سے نہیں جائز غسل اور پانی سے، وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ بارش سمندر، دریا، ندی، نالے، چشمے، کنویں، بڑے حوض اور بڑے تالاب اور بہتا ہوا پانی، اولا اور برف، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل اور ہر قسم کی طہارت جائز ہے، ہر قسم کی طہارت جائز ہے، یہ بھی جاننا اہم ہے ہمارے لیے کہ یہ بھی جائز ہے۔ بہتے ہوئے پانی کی تعریف اور احکام، بہتا ہوا پانی وہ ہے جو تنکے کو بہا لے جائے، یہ پاک اور پاک کرنے والا نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک یہ نجاست اس کے رنگ یا بو یا مزے کی نہ بدل دے، اگر نجس چیز سے رنگ یا بو یا مزہ بدل گیا تو ناپاک ہو گیا، یہ اس وقت پاک ہوگا کہ نجاست نیچے تا میں بیٹھ جائے اور یہ تینوں باتیں ٹھیک ہو جائے، یا اتنا پاک پانی ملے کہ نجاست کو بہا لے جائے، یا پانی کے رنگ بو مزے ٹھیک ہو جائے، اور اگر پاک چیز نے رنگ بو مزے کو بدل دیا تو وضو غسل اس سے جائز ہے جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے، جب تک چیز دیگر نہ ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے بڑے حوض اور دہدہ کے تعریف اور احکام، یعنی دہدہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اس کو کہتے ہیں دہدہ۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا پانی جس حوض یا تالاب میں ہو وہ دہدہ یا بڑا حوض کہلاتا ہے۔ یوں ہے اگر 20 ہاتھ لمبا اور پانی اور 5 ہاتھ چوڑا ہو، یا 50 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ چوڑا ہو، غرض کو لمبائی چوڑائی کا حاصل ضرب 100 ہوا، اور اگر گول ہو تو کوئی لائی تقریباً 35.5 ہاتھ
ہو اور اگر گہرائی اتنی کافی ہو کہ اتنی سطح میں کہیں سے زمین کھلی نہ ہو، کہیں سے زمین کھلی نہ ہو، ایسی حوض کا پانی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ نجاست پڑنے سے نہ ہوگا، نجاست پڑنے سے نہ پاک نہ ہوگا جب تک کہ نجاست کی وجہ سے رنگ یا بو مزے نہ بدل دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی جو دکھائی نہ دے جیسے شراب پیشاب، تو اس میں ہر طرف سے وضو کر سکتے ہیں، اور دیکھنے میں آتی ہو جیسے پخانا یا مرا ہوا جانور، تو اس نجس طرف نجاست ہے تو اس طرف سے وضو نہ کرنا، بہتر ہے دوسری طرف وضو کرے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے بڑے حوض میں ایک ساتھ بہت سے لوگ وضو کر سکتے ہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہو، لیکن ناپاک تھوک کھنکار کلی اس میں نہ ڈالنا چاہیے کہ نظافت کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس چیزوں کی بھی جاننا ضروری ہے، یہ مسئلے اہم ہے، ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔